یورپ کو اسلام سے روشناس کروانے والے عظیم مجاہد طارق بن زیاد کی داستان شجاعت کیا ہے؟ فاتح اندلس اور اسلامی اسپین کے بانی طارق بن زیاد کے جذبہ ایمانی کی لازوال کہانی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور آپ کو عظیم سپاہ سالار طارق بن زیاد کے نام سے منسوب ایسے یورپی ملک کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ جہاں کی کرنسی نوٹ پر ان کی تصویر نظر آتی ہے۔ اسلامک ہسٹری کے ہیرو سیریز کی پہلی قسط میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اتھروبہ رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں، اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اسکرین پر آپ یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اسپین کا انڈالوسیا ریجن، جسے طارق بن زیاد نے فتح کرتے ہوئے اسلامی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو ہسپانیہ یعنی اسپین کی سرزمین اندلس پر کئی سو سالوں تک مسلمانوں کی شاندار حکومت قائم و دائم رہی، جہاں فلسفی، میڈیکل، اسٹرالوجی، میڈیسن اور میتھمیٹکس سمیت دنیا کے کئی علوم کے ایکسپرٹ سمجھے جانے والے مسلمان کائنات کی جستجو میں مصروف رہتے۔ اس دور کے علمی مراکز قرطبہ اور غرناطہ تھے، جو آج اسپین میں کورڈوبا اور گریناڈا کہلاتے ہیں۔ اسلامی ملک مراکش کی ساحلی پٹی سے تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر سمندر کے دوسرے کنارے جبل الطارق کا شہر آج بھی عظیم سپاہ سالار طارق بن زیاد کی ولولہ انگیز قیادت اور جذبہ ایمانی کا شاہد ہے۔ تو آئیے اب اسلامی تاریخ کے اس درخشاں ستارے کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً کوئی 1350 سال پہلے 675 عیسوی میں موجودہ الجزائر کے مغربی صوبے وہران میں پیدا ہونے والے بچے کا نام طارق بن زیاد رکھا گیا تھا۔ ان کا تعلق افریقہ کے بربر قبیلے سے تھا۔ یاد رہے کہ طارق بن زیاد کے حسب نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ مشہور تو یہی ہے کہ وہ افریقہ کے بربر قبیلے سے تھے، تاہم بعض کتابوں کے مطابق وہ ایران کے صوبے ہمدان یا پھر یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ گورنر موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد بچپن ہی سے بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ چونکہ ان کی تعلیم و تربیت اپنے دور کے عظیم سپہ سالار اور جنگی امور کے ماہر موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے فنون سپاہگری اور حرب میں جلد ہی خود کو منوا لیا، اور ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری مہارت کے چرچے ہونے لگے۔ طویل قد و قامت رکھنے والے طارق بن زیاد اپنی جوانی میں ایک ماہر جنگجو کے طور پر پہچانے جانے لگے، اور پھر اپنی صلاحیتوں سے وہ اموی سلطنت میں جرنیل کے عہدے تک جا پہنچے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب چھٹے اموی خلیفہ الولید بن عبد الملک حاکم وقت تھے، اور اسلامی حکومت ایشیا اور افریقہ دو براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ خلیفہ ولید کے دادا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ طارق بن زیاد پر واپس آتے ہیں۔ آج کے دور میں نام نہاد لبرل اور ڈالر خور مافیا طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور ایسے کئی ہیروز پر تنقید کرتے اور انہیں انسانیت کا قاتل بتلاتے ہیں، اور یہ بے ضمیر لوگ ہمارے تابناک اور روشن ماضی کو مسخ کرنے میں کوشاں ہیں۔ کوئی یہ نہیں بتاتا ہے کہ وہ کیا محرکات تھے کہ طارق بن زیاد نے اندلس پر حملہ کیا تھا، اور وہ کیوں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر 1,00,000 فوج سے ٹکرا گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو خطے مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھے، ان علاقوں کے لوگ یہ آرزو کرتے تھے کہ مسلمان یہاں پر بھی اپنی حکومت قائم کریں۔ اس وقت پورے اسپین میں کنگ روڈرک کی حکومت تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بھید کھلے گا کہ روڈرک غلیظ کردار کا حامل شخص تھا، جو کم عمر لڑکیوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی اپنی جنسی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا۔ اس زمانے میں اندلس کے گورنر اور امراء اپنے بچوں کو شاہی آداب اور تہذیب سکھانے کے لیے روڈرک کے محل میں بھیجتے تھے۔ وہ بچے محل میں رہ کر تعلیم و تربیت پاتے اور انہیں کئی علوم سکھائے جاتے، اور پھر جب وہ بچے جوان ہو جاتے تو انہیں اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا۔ حسب روایت اندلس کے ایک ضلع کے گورنر کاؤنٹ جولین نے اپنی کم عمر بیٹی فلورنڈا کو روڈرک کے شاہی محل میں تعلیم و تربیت سیکھنے بھیجا۔ مولانا ریاست علی ندوی کی کتاب تاریخ اندلس کے مطابق کچھ عرصے بعد بادشاہ روڈرک فلورنڈا کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا، اور ایک روز اس نے زبردستی کرتے ہوئے فلورنڈا کی عصمت کو تار تار کر دیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جو روڈرک کی تباہی و بربادی کا سبب بنا۔ فلورنڈا کا باپ کاؤنٹ جولین اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی اس سفاکیت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ روڈرک کے محل میں پہنچا اور اسے فرضی داستان سنائی کہ میری بیوی بستر مرگ پر پڑی ہے، لہٰذا میں فلورنڈا کو اس کی ماں سے آخری ملاقات کے لیے لینے آیا ہوں۔
رودرک نے ایک مجبور باپ کو نہ صرف بے عزت کیا بلکہ فلورنڈا کو بھیجنے سے بھی انکار کر دیا۔ جب کاؤنٹ جولین وہاں سے جانے لگا تو بادشاہ مغرور لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، سنا ہے کہ افریقہ کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، چند باز میرے محل میں بھی بھجوا دینا۔ کاؤنٹ جولین نے پلٹ کر بادشاہ رودرک کو جو جواب دیا وہ بھی تاریخ کے اوراق میں درج ہے۔ جولین نے کہا، اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا جنہیں آپ نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا۔ یقیناً کاؤنٹ جولین کے بازوں سے مراد وہ شیر دل مجاہد تھے جنہوں نے رودرک کے تاج و تخت کو اور اس کے سامراج کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا۔ اس وقت خلافت امیہ کا مرکز دمشق تھا، جبکہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے گورنر تھے۔ جولین ایک وفد لے کر موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور التجا کی کہ وہ اسپین کو رودرک کے ظلم و ستم سے نجات دلوائے۔ موسیٰ بن نصیر نے درخواست قبول کی اور ولید بن عبد الملک سے اسپین پر چڑھائی کرنے کی اجازت مانگی۔ گورنر موسیٰ بن نصیر نے اجازت طلب کرنے کے بعد دشمن کی طاقت اور دفاعی حکمت عملی کا جائزہ لیا اور اپنے نائب اور کمانڈر طارق بن زیاد کی سربراہی میں 7,000 یا بعض روایات کے مطابق 12,000 مجاہدین کا ایک لشکر اسپین کی جانب روانہ کیا، جبکہ ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 فوج تیار تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ 30 اپریل 711 عیسوی کو اسلامی لشکر اسپین کے ساحل پر اترا اور یہاں ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے۔ یہی پہاڑ طارق بن زیاد کے نام سے جبل الطارق کہلایا۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت ولولہ انگیز خطاب کرتے ہوئے طارق بن زیاد نے کہا کہ ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں اور کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بد دل ہو کر اگر پسپائی کا خیال بھی دل میں لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا، یا تو دشمن کو شکست دے دیں یا میدان جنگ میں جان قربان کر دیں۔ اندلس کے ممتاز مورخ مقرری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ طارق جب کشتی پر سوار ہوئے تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی تو انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور بعض دیگر صحابہ کرام تلواروں اور تیروں سے مسلح سمندر پر چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طارق بن زیاد کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، طارق بڑھتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد طارق نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس رفقا اس سے آگے نکل کر اندلس میں داخل ہو گئے۔ طارق بن زیاد کی آنکھ کھلی تو وہ بے حد مسرور تھے کیونکہ انہیں فتح اندلس کی خوشخبری مل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بشارت سنائی اور اس خواب نے مجاہدین کے حوصلوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ پھر چند ہزار کے مختصر اسلامی لشکر نے پیش قدمی کرنا شروع کی اور 19 جولائی 711 کو بادشاہ رودرک کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے مبارک دن تھا کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اس روز رمضان المبارک کی 27ویں تھی۔ اسلامی لشکر کا جذبہ جہاد اور قوت ایمانی غالب رہی، شجاعت و بہادری کی عظیم داستان رقم کرتے ہوئے محض 8 دنوں ہی میں دشمن فوج کو بدترین شکست ہوئی۔ رودرک بادشاہ طارق بن زیاد کے ہاتھوں مارا گیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہ بھاگ نکلا تھا۔ اس کا گھوڑا دریا کے کنارے پایا گیا جس سے قیاس ہوتا ہے کہ وہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ اندلس فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت تلیتلا پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر ٹولیڈو کے نام سے آج بھی موجود ہے اور اسپین کی کیپٹل سٹی میڈرڈ سے تقریباً 45 میل کے فاصلے پر ہے۔ طارق بن زیاد نے عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ وہ ہسپانوی تاریخ میں طارق ایل ٹورٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اندلس کی فتح کے بعد طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا۔ جبکہ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے 720 عیسوی میں صرف 45 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن یورپ میں فتوحات کا جو سلسلہ طارق بن زیاد نے شروع کیا تھا وہ جاری و ساری رہا۔ بعد میں مسلمان اندلس کے دیگر شہروں پر بھی اپنا قبضہ جماتے چلے گئے۔ ان فتوحات نے واضح کر دیا کہ یورپ کے وسیع سمندر اور بحری بیڑے مسلمانوں کے بلند حوصلوں اور جذبات کو نہیں روک سکے۔ اندلس کی فتح گو کہ یورپ کے داخلے کا سنگ میل تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی یہاں تک کہ وہ فرانس میں داخل ہوئے، اپنے پرچم لہرانے میں کامیاب رہے۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا۔
اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا، جس کے بعد 800 سال تک مسلمانوں نے اس سرزمین پر حکومت کی اور علم و ادب کے چراغ روشن کر کے اسپین کو علم کے حوالے سے دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ بنایا۔ یہ وہ دور تھا کہ یورپ کی مسلم ریاست اندلس اسپین کے علاوہ پرتگال اور جدید فرانس تک پھیلی ہوئی تھی۔ تب اندلس کا دارالحکومت قرطبہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر تھا، اور یہ شہر علوم و فنون کا ایک عظیم مرکز تھا، اور دنیا بھر سے لوگ علم حاصل کرنے قرطبہ کی درسگاہوں کا رخ کرتے تھے۔ اسپین میں اسلامی حکومت کی کئی یادگاریں تو آج بھی موجود ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو اندلس کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جسے آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اندلس اور قرطبہ کے عنوان سے علامہ اقبال نے اپنی شہرۂ آفاق نظم بھی لکھی۔ آج کی بات کریں تو جبل الطارق جبرالٹر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی کل آبادی صرف 32,000 ہے، جس میں 2,000 کے قریب مسلمان ہیں۔ 90% مسلمانوں کا تعلق مراکش سے ہے اور باقی 10% پاکستانی اور بنگلہ دیشی ہیں۔ 1713 کو جبرالٹر ایک معاہدے کے تحت برطانیہ کے حوالے کیا گیا تھا، جہاں آج تک برطانیہ کی حکومت قائم ہے۔ اس جزیرہ نما شہر میں عوام کے لیے حکومت برطانیہ کی طرف سے ہر قسم کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آج سے چند سال پہلے یہاں کی مقامی حکومت نے 5 پاؤنڈ کا کرنسی نوٹ جاری کیا تھا، جس پر عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور شاندار فتوحات پر سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں، جبکہ فلمیں، ڈرامے اور کارٹون بھی بنائے جا چکے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری حوصلہ افزائی یا اصلاح کے لیے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مزید یہ ہے، ہمارا چینل الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔